حال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اردو کے نہایت ہی ممتاز اور اہم ترین شاعر میر انیس کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب شاہد مہدی صاحب۔ آپ کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک اور بیرون ملک کئی بڑے عہدوں پر آپ فائز رہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر رہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اردو کا جو پورا شعری سرمایہ ہے اور خاص طور پہ کلاسک ادب اور مرثیہ، اس پر آپ کی گہری نظر ہے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سید سجاد مہدی حسینی صاحب۔ آپ بھی مرثیے کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں، کلاسیکی ادب سے آپ کی بہت ہی واقفیت ہے، آپ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ تو ناظرین، انیس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال جناب سید شاہد مہدی صاحب سے کروں۔ سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انیس کی شاعری کے اوپر، ان کے مرثیوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انیس کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے اوپر آپ کچھ گفتگو کریں۔ مرثیہ اردو میں بہت پرانی صنف ہے جی، یہ دکنی مرثیوں سے چلتی ہے، اس کے بعد پھر سودا کے مرثیے ہیں اور لوگوں کے مرثیے ہیں، تمام چیز دیکھیں۔ لیکن مرثیے کی جو جسے کہنا چاہیے کہ شعریات ہیں، ایسٹھیٹکس ہیں، وہ خود انیس نے کس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا، ان کا اپنا جو جس کو ہم شعریات کہتے ہیں، the poetics of مرثیہ، یہ کہتے ہیں کہ صاحب نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، بہت خوب، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، یہ بند ہے۔ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، اور صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد و دنگ، خون برستا نظر آئے جو دیکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں بھی، اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے زبان کے بارے میں بات کی، جی جی، روز مرہ شرفا کا ہو یا ارسٹوکریسی کی بات، جی جی جی، سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی متانت، جی جی جی۔ تو یہ جو اب مرثیے کی اس سے بہتر پوئٹکس جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی اور شاعر نہیں، تو ہی از اے ویری کانشیس آرٹسٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میر انیس کی جو پوری شعری زندگی ہے اس کو اس بند کے ذریعے سے پڑھ کر کے سنا دیا۔ بہت خوب، بہت کیا ان کا یعنی اپروچ ہے، کیا افکار و خیالات ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، سب کچھ ہے۔ سجاد مہدی حسینی صاحب، دیکھیے عام طور پہ ایک تصور یہ ہے کہ اردو غزل نے کافی اردو شعر و ادب کو کمال کی منزل تک پہنچایا، لیکن میر انیس کے مرثیے نے اس تصور کو پوری طرح سے ختم کر کے رکھ دیا یقینی طور پر۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ پورا تصور ہے مرثیے کے، دیکھیے ایسا نہیں ہے، جہاں تک لفظوں کا نشست و برخاست ہے لفظوں کی، اور جہاں تک انہوں نے اچھے انداز سے بیان کیا ہے، میں آپ کو کچھ شعر ان کے سناؤں ضرور کہ ٹھنڈی ہوا میں، دیکھیے مناظر قدرت کیسے وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں سبزے صحرا کی وہ لہک، لفظوں کی نزاکت دیکھیے، ٹھنڈی ہوا میں سبزے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، بہت خوب، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک،
ہر برگے گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، بہت واہ، ہر برگے گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ بہت اچھا، کیا انہوں نے یہ کہنا کہ میر انیس نے اگر غزل نے اردو ادب کو جو ہے بہت زیادہ غنی کیا ہے تو مرثیے نے تو اس سے زیادہ، اس میں جو ہے محبت بھی ہے، جدائی بھی ہے۔ دیکھیے غزل میں صرف ایک پہلو ہے لیکن مرثیہ تو ہمہ جہت ہے، کئی پہلو اس میں، کئی ڈائمنشنز کئی ڈائمنشنز، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف ایک ڈائمنشن ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو نظم کے ساتھ ساتھ نثر کی بھی نمائندگی کر رہی ہے۔ بھائی ڈرامہ جو ہے یہ نثر میں ہوتا ہے، لیکن میر انیس کے آپ مرثیے دیکھیں، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، اس میں خیام حسینی کا نہر فرات پہ لگنا، پوری منظر نگاری، پوری منظر نگاری سے انہوں نے جو ہے ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہے، جہاں پر دوستوں کی محبت بھی ہے، ایثار بھی ہے، وفاداری بھی ہے، بیٹے کا آنا بھی ہے، دوست کا آنا ہے، بھائی کا جو ہے سب کو سپر بن کر کے ان جذبات کی جس طرح سے انہوں نے عکاسی کی ہے، تو یقینی طور پر یقیناً بہت ہی بڑا کام، بہت بڑا کام تھا۔ شاہد مہدی صاحب، یہ جیسا کہ سجاد مہدی حسینی صاحب نے واقع نگاری کی طرف ایک اشارہ کیا، میر انیس کے بارے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے، اور لوگ لکھتے بھی ہیں کہ اس طرح سے واقع کربلا کو انہوں نے مرثیے میں بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ 72 آدمی نہیں 73 آدمی موجود تھے، اور میر انیس تمام واقعے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس کوٹیشن کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کیا تصور تھا، کس طرح سے واقع نگاری انہوں نے پورے مرثیے میں پیش کی؟ میر انیس کا امیجنیشن ہے، جی، اور وہ میرا خیال ہے انڈو عرب ہے، اس سینس میں کہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سبزے کا اور پھولوں کا، اور کربلا کے میدان میں کہاں ہیں تمام چیزیں ہیں، تو یہ ایک ہندوستانی جو ایلیمنٹ ہے ان کا، جی، اور اس پہ اعتراض بھی کیا ہے۔ احسن فاروقی صاحب بہت مشہور کریٹک تھے، انگریزی کے استاد تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ میر انیس وہاں کربلا میں یہ سب کہاں ہے، سندل، مانگ، سندور سب لے کہاں ہے سب ہے، جی، مگر وہ میرا خیال سمجھ نہیں پائے کہ جی، جو بھی شاعری ہے وہ اپنے ماحول سے اثر لیتی ہے، اور اس کا کور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کربلا اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ہیں۔ تو اچھا، ایک چیز کی طرف بہت دلچسپ توجہ دلائی ہے جو کہ تھی لیکن اس کو اتنا آرٹیکولیٹ نہیں کیا ہے، وہ انتظار حسین صاحب نے کہا ہے کہ مرثیے میں جو ہے وہ نسوانی آواز بہت ہے، جناب زینب کا، جی، کبھی بیٹی کا، کبھی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جنگ و قتال کے بیچ ہر نازک موڑ پر کوئی دکھ بھری نسوانی آواز ابھرتی ہے، کبھی بہن کی، کبھی بیٹی کی، کبھی بھتیجی کی، اور وہ فضا جو ابھی تک تلواروں کی جھنجھناہٹ سے گونج رہی تھی درد و سوز سے بھر جاتی ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یہ آواز ہمیں جدال و قتال سے انسانیت کی طرف واپس لاتی ہے، بہت کی طرف، اسی تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے مرثیوں کو اگر پڑھیں تو ظاہر ہے کہ رزم ہے اور تمام شجاعت ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک نئی ڈائمنشن یہ انتظار حسین کا اپریسیشن ہے، وہ ہے نسوانی درد کی جہت جو ہے اس میں ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہندوستان کے کلچر کی ایک پہچان ہے۔ جی، سجاد مہدی حسینی صاحب، جیسا کہ شاہد مہدی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ نسوانی جھلک میر انیس کے مرثیوں میں جناب زینب کا جو کردار ہے وہ بہت ابھر کر کے آیا ہے، بھائی کا کردار، یعنی امام حسین، حضرت عباس، یہ دونوں بھائی کا کردار، ساتھ میں ایک بہن کا کردار، تو اس کردار کے تعلق سے کچھ میں آپ کو اس کردار کے تعلق سے بیان کروں کہ ایک مرثیے میں وہ کہتے ہیں میر انیس، جب امام حسین السلام جو ہیں وہ قتل ہونے کی منزل پر، شہید ہونے کی منزل پر ہیں، تو وہ جذبات کی شدت سے، بلکہ ایک بھائی جب قتل ہو رہا ہو آنکھوں کے سامنے، تو انہوں نے اپنی ماں کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ اماں قدم اب اٹھتے نہیں قتل گاہ میں،
بازو پکڑ کے وہ پہنچا دو لاش پر ہمیں بازو کو تھام کے. اس طرح سے انہوں نے جو ہے جو جذبات کو بیان کیا ہے. یقینی طور پر جناب زینب کا کردار پورے مرثیے میں سب سے زیادہ حاوی کردار ہے. یہ آپ کو جگہ جگہ جی یہ جگہ اگر آپ سنسکرت کے اس میں دیکھیں تو ویر رس تو ہے, جی جی, کرونا رس بہت ہے, جی جی, جو آپ کو اس کا ذکر آپ نے کیا ہے. دکھلائی ماہ سیف میں برسات کی بہار. ابھی برسات کہاں تھی کربلا میں, وہاں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. ہندوستان ہے. جی جی جی, یہاں برق وہاں ہوا تو ادھر ابر رود بار. اور بہیا کہیں لہو کی. اب یہ بہیا کا لفظ جو ہے وہ تو اردو میں بھی نہیں بھائی, یہ تو اودھ کا لفظ. جی اودھ کا لفظ ہے بہیا. جی بہیا. اور کیسا اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. بہیا کہیں لہو کی کہیں خون کی آبشار. پھر فارسی پہنچ گئے. یوں سر برس رہے تھے روانی تھی باڑھ میں, اور پڑتا ہے ڈونگڑا کبھی جیسے اساڑ میں. اب یہ ڈونگرا اور اساڑ ہیں, یہ سب جسے کہا جو پوری طرح سے یہ ہندوستانی لفظ اور سنسکرت کے الفاظ. اچھا, اس کے بعد یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ ہماری اپنی زبان ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں کیا کیا چمک دکھاتی تھی سر کاٹ کاٹ کے. تنتی تھے کیا تنوں سے زمیں پاٹ پاٹ کے. پانی وہ خود پیے تھی, پانی وہ خود پیے ہوئے تھی گھاٹ گھاٹ کے. کیا محاورہ دیکھیے. جی گھاٹ گھاٹ کے. دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ لہو چاٹ چاٹ. اور کیا جانیے ملا تھا مزہ کیا زبان کو کھا جاتی تھی. اب یہاں پھر چلے گئے اپنے فارسی کے ہما کی طرح استخوان. واہ واہ. تو اتنا خوبصورت, اتنا صوتی انداز, یہ تمام چیزیں ہیں. اور اگر آپ, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت زیادہ وقت نہیں ہے. مجیب رضوی صاحب جو ہندی کے بڑے اچھے تھے, اور جس گھرانے میں تھے تو انیس تو ان کی رگوں میں تھا. انہوں نے یہ دکھلایا ہے کہ بہت سی جو پرچھائیاں ہیں انیس کے ہاں وہ اودھی کلاسکس کی ہیں, تلسی داس کی ہیں, اور لوگوں کی ہیں. جس طرح سے نسوانی کردار وہاں آتے ہیں, جس طرح سے رشتوں کا ذکر ہوتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہندوستانی رسمیں دیکھیے, بلائیں لینا, کسی کے گرد پھر کے صدقہ ہونا, جی نثار ہونا, جی جی, یہ سب ہمارے یہاں کی تہذیب. عرب میں یہ سب نہیں ہے. مانگ کوک سے ٹھنڈی رہنا, کھیتی ہری رہنا, سندل سے مانگ بھرنا. مطلب حسن فاروقی صاحب نے اس پہ بہت اعتراض کیا کہ سندل کہاں اور مانگ کہاں فلاں ٹھکا, لیکن وہ میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں سکے, یا اپریشیٹ نہیں کر سکے. یہ تھا بہنوں کا آنچل ڈالنا, یہ کہاں کا رواج ہے؟ ہندوستان کا رواج ہے, سمجھے. اچھا, چوڑی توڑنا جب بیوہ ہو جائیں, چوڑی, گھونگھٹ نکالنا. تو یہ سارے اعتقادات و توہمات ہیں جو اودھ بالخصوص لکھنؤ کی معاشرت سے جڑے ہوئے ملتے جلتے تھے. انیس کو ایک طرف تو میں جو ان کی ہیریٹیج ہے وہ ہے, دوسری طرف جو لکھنؤ رچا بسا ہے ان میں, اودھ رچا بسا ہے, اس کا اظہار ان کی شاعری. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, یہ میں شاہد مہدی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہندوستانی عناصر اور وہ جو ادب کا پورا اودھ کا جو منظرنامہ ہے, وہ جس کا اظہار یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے, سندل سے مانگ. دیکھیے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اس کے بارے میں جو آپ کا پورا ایک تصور ہے. جی, جو اس تصور ہے, میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرثیہ پڑھا جاتا تھا مجلسوں میں, غم حسین بیان کیا جاتا تھا. اب اس میں جو سامعین تھے وہ تو ہندوستانی تھے, وہ متاثر تو نہیں ہوں گے عرب کے پس منظر سے. ضروری تھا کہ ان کے لیے ہندوستانی پس منظر میں اس مصائب کو بیان کیا جائے. تو میر انیس اس فلسفی میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے, اس لیے کہ سامع تو ہندوستان کا ہے, سامع جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی جاہل ہے, کوئی عالم ہے, کوئی متوسط علم کا ہے. تو اب ان کو کیسے متاثر کریں گے؟ تو سندل سے مانگ جو ہے, یا چوڑی توڑنا جیسا کہ ابھی سر نے فرمایا,
تو چوڑی توڑنا یا گھونگھٹ نکالنا، یہ تمام پس منظر عرب جو ہے میں تو دور نہیں، دور دور تک اس طرح تک کی ایسا چیزیں نہیں، نہیں تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں تو پھر تو وہی بہت بات، اچھی بات آپ نے یہ بات کہی کہ ہندوستانی عوام کی پوری ایک سوچ کو مد نظر رکھ کر کے انہوں نے امام مرثیہ حسین کہا کو ہے. انڈینائز کر دیا. جی جی بہت جی خوب، جی بہت جی انڈینائز کر دیا، بالکل صحیح. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا پہلے بند میں کہ مرثیے کا مقصد کیا ہے، جی جی دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، رقت بھی ہو. تو اب یہ تمام عناصر جب آئے مرثیے میں تو رقت کے لیے تو ضروری ہے کہ رقت تو تبھی ہوگی. دیکھیں لفظوں سے آپ منظر کشی کر سکتے ہیں، جنگ کی، تلوار کی تعریف کر سکتے ہیں، گھوڑے کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن رلانے کے لیے تو سامع کو آپ کو اس کے پس منظر میں لے جانا ہوگا. یہ مرثیے میں ہے، یہ مرثیہ ہے. شاہد مہدی صاحب، میر انیس کے بارے میں جو ان کی پوری زندگی ہے، جو ان کی سوانح حیات ہے، اس پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف تو انکساری ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا شروع میں کہ یارب وہ شاعرانہ انکساری ہے، لیکن ہاں شاعرن، لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، ذرے کو ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم تکلم کر کر دوں. دوں. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. جی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحت. تو یہ جو پورا ایک روب و دبدبا ہے اپنے پورے فن کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ جو دبیر کے پاس نہیں تھا. جی جی حالانکہ دبیر بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں اور میرا خیال ہے ان کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کم توجہ ہوئی ہے. خیر اس پہ گفتگو میں آپ سے خاص طور پہ، یہ جو ایک عام تصور ہے کہ انیسیے اور دبیریے پورا دو کلاس جو ہے وہ سامنے آ وہ گیا آج تھا، تک چل رہا ہے آج تک چلا. حالانکہ دونوں میں بہت اچھی دوستی، انڈرسٹینڈنگ، احترام تھا، رقابتیں بہت تو تھی. احترام تھا، رقابت تو تھی. میرے خیال سے ان کے چاہنے والوں میں زیادہ تھی، ان میں جو ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی. بڑے شرفا میں تھے اور میرا خیال ہے انیس کے مقابلے میں دبیر دبیر جو زیادہ ہے وہ زیادہ نرم مزاج نرم تھے اور بہت خلیق تھے. مجھے لگتا ہے ایسا ہے. جی 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 اور انیس کا جو ایک تنتنا ہے وہ جی. 5 پشت کی جو وراثت ہے اس کا بھی تو ہوگا. اور بھائی میر حسن ان کے دادا ہے، اسی میر حسن کا پوتا. تو حالانکہ میر زاہد بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ. تو انیس کلام میں ایک روب و دبدبا بھی ہے خاص، انکساری کے ساتھ وہ بھی ہے کہ بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد یاد کریں، کریں. یہ بھی اور یہ بھی یہ انا تو میرا خیال ہے شاعر میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ انا اگر نہ ہو تو میرا خیال ہے کچھ کمی رہ جاتی. اور انا کا اگر اظہار ان الفاظ میں ہے، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اجزائے ترکیبی جو ہے وہ بہت ایک اہم چیز ہے مرثیے کے تعلق سے، اور میر انیس نے اجزائے ترکیبی کا بخوبی جو ہے وہ خیال رکھا. اجزائے ترکیبی کو دوسرے طرح سے اگر ہم بیان کریں جی جی ہاں کہ جو ساؤنڈ ایفیکٹ ہے جی جی چیزوں کا جی جی ہے نا، معنی تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کے الفاظ میں ملتا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی زمانہ اور ہوتا ہے یا کوئی اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو شاید انیس جو ہیں وہ بہت اچھے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بند آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ کر کے کچھ ایسی مثالیں جو دیں کسی بھی حوالے سے، تو چونکہ پتہ بھی تو چلے کہ اچھا یہ بھی ہے کہ چونکہ اتنی شاندار قرأت ہو رہی ہے آپ کے ذریعے سے مرثیے کی، اتنی اچھی ادائیگی ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کچھ بند جو ہے وہ پڑھ کر کے آپ ضرور سنائیں. ایک سین پڑھ سکتا ہوں. جی جی ہاں، پورا ایک منظر. اور یہ جو ہے وہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے لشکر حسینی کا اور دوسرا لشکر. صبح کی نماز عاشور کے دن آئے سجادہ تاج پہ امامے تو جہاں، اس طرف طبل بجا اس طرح یا ہوئی لشکر میں اعلیٰ، وہ مسلی کہ زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جان. واہ، زاہد ایسے تھے، زاہد ایسے تھے، ممتاز تھے ابراروں میں، وہ عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں. بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ. عابد ایسے تھے کہ کیا سجدے کیے چھوڑ دیتا ہوں جی، بند، جی، وقت جی، بہت کم ہے.
کیا جوانان خوش اتوار تھے، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے، سبحان اللہ، کیا سردر و غازی و جرار تھے، سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے. لگتا ہے کہ الفاظ کا ایک سیل بہہ رہا ہے. اس کے بعد فوراً آ جاتے ہیں، زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. بہت خوب، بہت خوب. اللہ اللہ، عجب فوج، عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل، عجب تازی تھے، اور لائق مدحو سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے، پیاماد جانبازی تھے، اور پیاس ایسی تھی اے ہے پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھری زباں ہونٹوں پر. بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان سجاد مہدی صاحب، چونکہ آپ ایک جی مدرس بھی ہیں اور آپ نے مرثیہ پڑھایا بھی ہے کلاس روم میں، تو اس طرح کے بند جو ہیں وہ یقیناً آپ کی نظروں سے ضرور گزریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ذرا بند آپ بھی میں ذرا ان کے منظر نگاری کے ضرور لیے ضرور 2-3 بند پیش کرنا چاہوں گا الگ الگ مرثیوں سے، کہ جس کو صنعت مبالغہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. گرمی کی یہ شدت ہے کربلا کے میدان میں، اور جو لوگ کربلا کی میں گئے ہیں عراق میں اور زیارت کر کے مشرف ہوئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر گرمی کتنی شدید پڑتی ہے. دن میں بے انتہا گرمی اور رات میں سردی، رات میں بھی گرمی ہوتی ہے اور دن میں، اور ایسی گرمی کہ واقعی میں جل جائے آدمی. میں تو ابھی وہاں سے آیا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ وہاں کی گرمی، اور جو انیس نے نہیں معلوم، انہوں نے کربلا کا سفر شاید نہیں کیا تھا، لیکن لکھنؤ میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو کربلا کی گرمی کا جو منظر کشی کی ہے وہ لاجواب ہے. اور اس کو احساس ہوتا ہے کربلا پہنچ کے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، اور مردم تھی 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. یہ مردم کا مطلب ہے یہ جو دیدہ ہے، اور مطلب طب کے اوپر بھی ہے. یہ 7 پردے ہیں آنکھوں میں. مردم تھی 7 پردوں کے اندر، ہمیشہ نمی رہتی ہے، عرق میں تر، اور خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. یہ جو ابرو ہے، یہ جو پلکیوں کے بال ہیں، اس کو جو انہوں نے خس خانے سے جو تشبیہ دی ہے نا، آئے ہائے کیا جواب نہیں اس کا. خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. اور گر مطلب کمال کر دیا ہے، کیسے لفظوں میں کیسے گرمی کو ثابت کیا. گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. ایک اور شعر سنیے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. جو دھول اڑ رہی ہے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردو کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردو کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. اور گرمی، پھر یہاں پر انہوں نے شدت کی گرمی کا لفظوں میں کیسے ادا کریں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین. اب یہ محاورہ ہے. جی، اور یہ بند تو لاجواب ہے. اس کو تشبیہ اور استعارے میں کیا انہوں نے ادا کیا ہے کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گھما. جو بھنور ہے اور جو آگ اٹھتی ہے، جو لپٹ اٹھتی ہے، دونوں کو تشبیہ دیا ہے. پانی میں اٹھ رہی ہے تو گرداب ہے، گرداب میں بھنور. گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گھما، اور انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. بہت خوب. انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، اور منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں. بہت خوب. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، اور تہ میں تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں. اور پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، اور ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. بہت خوب. سجاد مہدی رضوی صاحب بہت اچھے. ایک چیز جو ہے وہ
اس کی طرف زیادہ ہم نے توجہ نہیں دی آج جی، کی جی۔ شام میں. وہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو رباعیات جی جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے اتنا بڑا شعری سرمایہ، چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ بس ایک اور منٹ میں دوسرے سلام جی تقریباً 600 رباعیاں، 200 سے زیادہ سلام اور 200 سے زیادہ مرثیے. یہ جو اتنا بڑا شعری سرمایہ ہے، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انیس کو وہ عزت، وہ مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا انہیں بھی ان کے کلام کو وہ موجودہ دور میں مل رہا ہے؟ ملا ہے، جی ملا ہے ضرور. اس کی میں ایک ہی مثال دے جی، سکتا ہوں. جی. آپ اس کو جامعہ کی تعریف نہ سمجھیں، جی 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 لیکن جامعہ کا جو ادبی رسالہ تھا جو اب بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، میں جب وہاں تھا جی جی تو ایک 400 450 صفحے کا ایک خاص نمبر آیا تھا. نمبر آیا اس کا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جی، جی. اس کے جو لکھنے والے ہیں. تو مطلب اس زمانے میں بھی انیس شناسی جاری ہے. اور آپ نے ابھی ذکر کیا شاید اشفاق صاحب کا جو لکھنؤ کے ہیں. جی 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 اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، وہ اتنے پہلو اس کے ہیں. اور اردو کی اردویت جسے کہتے ہیں ہمیں، وہ مراسی میں، وہ انیس کے ہاں اور مراسی میں موجود ہے. سجاد مہدی صاحب بہت اختصار کے ساتھ کہ جو پورا ایک اردو ادب میں میر انیس کا مرتبہ ہے اس کو آپ کس نوعیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کیا کہ تعین ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میر انیس نے ہر پہلو کے اوپر جو ہے اپنے شعر کے ذریعے روشنی ڈالی ہے. اگر کوئی شاعر غزل کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک غزل ہے، سودا ہیں وہ قصیدے کے لیے مشہور ہیں، لیکن مرثیے میں انہوں نے قصیدے کے بھی اجزاء کو شامل کر دیا ہے. غزل کے بھی، مثال کے طور پر امام حسین آخری رخصت کو آ رہے ہیں. اب دیکھیں میاں بیوی، شوہر اور زوجہ کے درمیان میں پوچھتے ہیں جناب سکینہ سے، بی بی کہو کیا حال ہے اماں کا تمہاری، کس گوشے میں بیٹھی ہیں، کہاں کرتی ہیں زاری، جب سے سوئے جنت گئی اکبر کی سواری، دیکھا نہ انہیں گھر میں ہم آئے کہیں باری، تھی سب کی محبت انہیں بیٹوں ہی کے دم تک، کیا آخری رخصت کو بھی آئیں گی نہ بہت ہم خوب، تک. بہت خوب. شاہد مہدی صاحب، سجاد مہدی حسینی صاحب، چونکہ مرثیے کا کینوس اتنا وسیع بہت ہے، وسیع ہے، بہت اور وسیع. انیس اتنا عظیم شاعر ہے ہمارے جو پورے شعری منظرنامے کا، کہ انیس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے میر انیس اور ان کی زندگی اور ان کی شاعری پر، اور ہمارے ساتھ دو ہمارے خاص مہمان جناب سید شاہد مہدی صاحب اور جناب سید سجاد حسینی مہدی صاحب موجود تھے. تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.